یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریاست کا تصور بھی نہیں تھا. جو ریاست کا تصور ہے کئی صدیوں بعد یورپ میں جنم لیتا ہے ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد 1648 میں. کچھ عرصہ پہلے پرویز ہود بھائی صاحب نے ڈارونزم پہ اس کلاس کا لیکچر دیا کہ آپ یقین کریں کہ اگر ڈارون زندہ ہوتا تو وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا کہ پرویز پلیز تم مجھے ریپرزینٹ مت کیا کرو. اور مجھے لگتا ہے کہ اب دنیا بھر کے مورخین اور تاریخ دان بھی ایسی ہی ریکویسٹ لے کے پرویز صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں گے. میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ویسٹ سے کی جو فکری غلامی ہے یا اسلام سے بغض ہے یا تاریخ سے ٹوٹل ہی ناواقفیت ہے کہ اسٹیٹ کے تصور کو ان صاحب نے ٹریٹی آف ویسٹفیلیا سے جوڑ دیا کہ اس سے پہلے جیسے اسٹیٹس نہیں ہوا کرتی تھیں. ٹریٹی آف ویسٹفیلیا 1648 کے بعد اسٹیٹس کا وجود دنیا میں آیا اور یہ کہ نبی سلم کے زمانے میں تو یہ تصور موجود نہیں تھا جو صاف کہہ رہے ہیں. ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رکیے گا. یہ میں نبی سلم کے زمانے کے جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں سلم، اس میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. لیکن لیٹس گیٹ انٹو ہز ہسٹری. فرسٹ آف آل، آپ اگر یورپ کے مورخین سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا جو اسٹیٹ کا تصور ہے یہ ہماری رومن اور گریک لیگسی سے ہمیں ملتا ہے. ایرسٹوٹل کی تحریروں میں آپ کو پولیس یا سٹی اسٹیٹ کا ذکر مل جائے گا کہ یہ وہاں سے ڈیولپ ہوا. سوورینٹی کا آپ کو پلیٹو کی تحریروں سے آپ کو مل جائے گا. یہ اتنا پرانا ہے. اور یہ ایون اگر آپ ان مورخین کو نہ پڑھیں، آپ ویسے جو جنرل تاریخ ہے دنیا کی اس کو آپ پڑھ لیں، کیا آپ کو تاریخ میں اسرائیلیہ اور یہودیہ نام کی ریاستیں نہیں ملتی جو کہ ہزاروں سال پہلے موجود تھیں؟ یہ صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بارڈرز وغیرہ اس کے بعد سٹارٹ ہوئے. او بھائی، یہ جو رومنس نے اتنی بڑے بڑے یہ جو فتوحات حاصل کی، کبھی تھریس گئے، کبھی گول گئے، کبھی برٹانیہ گئے، تو یہ کیسے انہیں پتہ چلتا تھا کہ اب ہم کسی اور کے علاقے میں اگر بارڈر نہیں ہوا کرتے تھے؟ سکندر اعظم کو کیسے پتہ چلا کہ اب وہ میسیڈونیا میں نہیں ہے بلکہ ایشیا میں آ گئے اگر کوئی بارڈر نہیں ہوتے تھے؟ اگر اسٹیٹس نہیں ہوتی تھی، بارڈر نہیں ہوتے تھے، تو جب یہ انڈیا میں آیا سکندر تو راجہ امبی نے کیا اس کے حوالے کیا تھا؟ کس چیز پہ اس نے کہا تھا کہ میری کس چیز کو تم تنگ مت کرو، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں؟ اور اس کے بعد امبی سے جب فردر نیچے آیا وہ تو راجہ پورس کے کیا کسی پلاٹ پہ اس نے قبضہ کر لیا تھا یا کسی پلاٹ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی جس کے نتیجے میں وہ خون ریز جنگ ہوئی؟ نو، ریاست تھی. ریاست در ریاست ہی جو ماضی کے فاتحین ہیں وہ آگے بڑھا کرتے تھے. وہ ریاستیں جو پورے قوانین کے ساتھ چلتی تھیں. اب رہی جب اپنا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اصل پرابلم تو یہ ہے کہ اسلام میں ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے سے پہلے بندہ ریاست مدینہ کے بارے میں ہی کچھ پڑھ لیتا ہے جس کے اندر پورے کے پورے ایک ماڈرن فنکشنز جو آج کل کے زمانے میں ہیں وہ موجود تھے. اس کے اندر جسٹس ڈپارٹمنٹ تھا، اس کے اندر ڈپلومیٹک ڈپارٹمنٹ تھا، اس کے اندر فائنینشیل ڈپارٹمنٹ تھا، اس کے اندر انشورنس کا سسٹم موجود تھا. یعنی یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ویری انٹیلیجنٹ کہ آپ ایک بیسک تاریخ پڑھ لیں اس طرح کا بیان دینے سے پہلے. ہر چیز میں ایم آئی ٹی نہیں چلے گی کہ میں ایم آئی ٹی گیا ہوں اس لیے میں تاریخ بھی اپنی مرضی کی لکھوں گا. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. ہاؤ اباؤٹ سیار لو؟ الشیبانی 8ویں صدی میں جو کتاب انہوں نے لکھی لاز آف نیشنز اینڈ اسٹیٹس کے بارے میں، 8ویں صدی میں، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. ان کی کتاب سیار لو کے حوالے سے جو انہوں نے لکھی، یہ دنیا میں آج بھی اس کے جو آسپیکٹس ہیں وہ ریلیونٹ ہیں. اور سیار لو ختم نہیں ہوا. نارتھمبریا یونیورسٹی انگلینڈ میں آج آپ اس پہ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. سیار لو ہے کیا؟ نیشنز کا، اسٹیٹس کا قانون ہے. اب کوشچن یہ بنتا ہے کہ اگر اس زمانے میں کوئی اسٹیٹ کا تصور ہی نہیں تھا تو یہ قانون بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہوئی تھی؟ کون پرویز صاحب، یو آر این ایجوکیٹڈ پرسن. مجھے نہیں پتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں بار بار، بٹ یو سیریسلی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور سیلف. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کو لیکچر میں کوئی کویسچن نہیں کر سکتا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ پڑھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں. پیپل ول کم اینڈ دے کال یو آؤٹ اینڈ آئی ول کیپ آن ڈوئنگ دیٹ انٹل یہ لوگوں کے ذہن سے غلط فہمی ختم ہو جائے کہ میں ایم آئی ٹی سے پڑھا ہوں اس لیے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. نو سر، یو کانٹ گیٹ اوے ود دیٹ. یہ آخری بات، یہ رسول سلم والی. پرویز صاحب، وی آل نو کہ آپ ایتھیسٹ ہیں اور مجھے اس سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. آپ ایتھیسٹ ہیں، وہ آپ کا حق ہے، آپ ضرور رہیں، لیکن کم سے کم ایک اوریجنلٹی لے کے آئیں. آپ باقی ادیان کے لوگ محمد صاحب کہہ دیا کرتے ہیں، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کہ چلے ہمارے نبی کا وہ نام نہیں بگاڑتے، بدتمیزی نہیں کرتے، ادھر سے کہہ دیتے ہیں اینڈ وی تھینک دیم فار دیٹ. آپ بھی کہہ دیا کریں تو کم سے کم لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہیں آئے گی کہ یہ آدمی مسلمان ہے تو ایسی بات کہہ رہا ہے تو چلیں ٹھیک ہی ہوگی، اور چلیں اپنے خلاف کیوں بات کرے گا، سچی ہے اس لیے کرے گا. یہ جال سازی مت پھیلائیں پلیز. یو آر این ایتھیسٹ، یو نو دیٹ، وی نو دیٹ. یہ رسول سلم کہہ کے کوئی ایک ڈفرینٹ پکچر پورٹرے مت کریں. آپ نام لے لیا کریں.
بدتمیزی نہ کریں, دیٹ بی گڈ انف.